جامعہ ہے درس گاہوں کا امام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ تاریخ و تعارف کے عنوان سے سیریز کا چوتھا اور آخری پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان، اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ دونوں بزرگان کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ قادیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں قائم کردہ ادارہ ہے۔ یہ ادارہ خلفائے اعظام کی براہ راست نگرانی میں پروان چڑھتا رہا اور ترقیات کی منازل طے کرتا رہا۔ آج کے پروگرام میں ہم جامعہ احمدیہ خلفائے اعظام کے دور میں کس طرح ترقیات کے منازل طے کرتا رہا، اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز محترم مولانا محمد حمید صاحب کوثر سے کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جامعہ احمدیہ خلافت اولیٰ اور خلافت ثانیہ میں کس طرح ترقیات کی منازل طے کرتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دستے مبارک سے شاخ دینیات لگائی گئی، جو کہ ترقی کرتی رہی۔ 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح صاحب کی وفات ہو گئی اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اول منتخب ہوئے۔ آپ نے جہاں اور بہت سی جماعتی اور دینی اور تبلیغی اور تربیتی اور تعلیمی امور کی طرف توجہ فرمائی، اس میں سے آپ نے شاخ دینیات کی ترقی کے لیے بھی آپ نے بہت کچھ پروگرام دیے، اور ایک کمیٹی حضرت مرزا بشیر الدین صاحب جو اس وقت تھے، بعد میں خلیفۃ المسیح ثانی منتخب ہوئے، ان کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی جو جامعہ کے ترقی کے لیے سوچے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بعض علماء کے ساتھ ہندوستان کے بعض مدارس کو دیکھنے بھی گئے کہ ان میں طریقہ تعلیم کیا ہے، وہ بھی ایک رپورٹ بنی۔ بہرحال یہ ترقی کرتا گیا اور اس کا نام پھر مدرسہ احمدیہ ہوا، اور ایک تحریک ہوئی کہ اس کے لیے لوگ چندہ دیں۔ یہ جماعت کی طرف سے ایک تحریک ہوئی۔ یہ جامعہ احمدیہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جامعہ احمدیہ دیکھ رہے ہیں، یہ صداقت احمدیہ کا ایک بیان ثبوت ہے۔ جب یہ اعلان شائع ہوا، امرتسر میں مقیم ایک معاند احمدیت مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مرقع قادیان میں اس کے اوپر ایک تمسخرانہ طور پر جو لکھا وہ الفاظ میں بین ہی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ خلیفہ نور الدین نے حکم دیا ہے کہ مرزا کی یادگار میں دینی مدرسہ قائم کیا جائے۔ ہم بھی اس مدرسے کی تائید کرتے ہیں۔ امید ہے مرزا صاحب کے راسخ مرید جی کھول کر اس میں چندہ دیں گے کہ آخر یہ مدرسہ ہمارا ہوگا۔ آخر یہ مدرسہ ثناء اللہ امرتسری سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسہ مولانا نور الدین صاحب بنا رہے ہیں نا، یہ ہمارا ہوگا، اور مرزائی خیال عن قریب نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ مرقع قادیان، ستمبر اکتوبر 1908۔ یہ تحریر ہے ثناء اللہ امرتسری کی، موجود ہے اس وقت۔ یہ تحریر اور آج جامعہ احمدیہ جو شاخ دینیات تھی، مدرسہ احمدیہ بنا، جامعہ بنا، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جامعہ بنا۔ آج ثناء اللہ امرتسری کو کوئی پیغام اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ سنیں کہ امرتسر سے اللہ تعالیٰ نے 1947 میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تمہارا نام و نشان نہیں رہا،
تمہاری مسجد، تمہارا گھر، تمہارا در و دیوار بالکل ختم ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ جس میں تم فخر کرتے تھے آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ 1947 میں جو حالت ہوئی، جس طرح بلوائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا اور پھر ان کا کتب خانہ جلایا، یہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں سرگردہ گئے۔ 1948 میں ان کی وفات ہو گئی۔ 40 سال جماعت احمدیہ کے ترقیات کے ساتھ ساتھ وہ جامعات کی ترقیات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک دن ہمارا ہوگا، ان کا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا تھا، اللہ کے مہدی نے قائم کیا تھا اور ترقی کرتا چلا گیا۔ سچ بتائے اگر کوئی دنیا والے ثناء اللہ امرتسری کو جانتے ہیں اور اس تحریک کو، کہ کون سچا ثابت ہوا اور کون جھوٹا ثابت ہوا، کس کے دعوے غلط ثابت ہوئے، اور جس نے اللہ کے نام سے اس جامعہ کو قائم کیا تھا کس طرح یہ ترقی کرتا چلا گیا۔ آج قادیان میں جہاں یہاں اتنی خوبصورت جامعہ احمدیہ کی عمارت ہے اور اتنے اچھے علماء یہاں سے تیار ہو رہے ہیں، کوئی ہے جو امرتسر میں دکھا سکے؟ یہ صداقت کی دلیل ہے، اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار۔ بات پھر کیا ہوئی؟ کس نے میری تائید کی؟ خائب و خاسر رہے تم، میں ہو گیا کامگار۔ خائب و خاسر رہے تم، ہو گیا میں کامگار، میں کامیاب ہوا۔ یہ دنیا کو نظر آنا چاہیے یہ بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً ایک بات کہی تھی، اجروں کا قائم و ذکروں کا دائم، کہ تیرا ثواب، تجھے اجر جو یہ تو نے صدقات جاریہ جاری کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے، اور ان کا اجر یہ تجھے پہنچتا رہے گا، یہ نیک کام جو آپ نے کیے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جب ہم جامعہ احمدیہ کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے امتیازات اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بہت بڑی خوبی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ہے۔ اگر یہ مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ کا لگایا ہوا نہ ہوتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید نہ ہوتی، اور یہ علماء امتی کی وراثت کا مالک نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسے خش و خاشاک کی طرح ختم کر دیتا، جیسے باقی علماء کو ختم کیا۔ ہزاروں مدارس تھے اس مشرقی پنجاب میں، اللہ تعالیٰ نے مٹا کے خاک کر دیے۔ اگر کوئی باقی رہا اور مقدس مقامات میں سے وہ جامعہ احمدیہ باقی رہا، اور وہ غرض و غایت جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے قائم کیا تھا، وہ غرض و غایت آج تک یہ جامعہ پورا کر رہا ہے، اور ذکروں کا دائماً، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں جو نظام جاری ہوا تھا جامعہ کا، وہ آپ کے دور میں بھی جاری و ساری رہا، خلافت اولیٰ میں بھی اور خلافت ثانیہ میں بھی دشمنان اس کی ترقی اور اس کے نشو و نما کو دیکھتے رہے۔ خلافت ثالثہ میں اس نے کس طرح نشو و نما پائی، کس طرح یہ ترقیات کی منازل طے کرتا ہے، اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم القرآن کی جو تحریک جاری فرمائی تھی، اس میں جامعہ کا کیا کردار ہے؟ محترم عطاء المجیب لون صاحب اس کی کچھ تفصیل بیان فرما دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامعہ احمدیہ میں بطور استاد بھی مقرر کیا تھا، اور بعد میں 1939 عیسوی سے لے کر 1944 عیسوی تک آپ رحمہ اللہ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل بھی مقرر ہوئے، اور بطور پرنسپل بھی آپ نے خدمات سر انجام دی۔ اور ان ایام کے تعلق سے جب آپ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے تو حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں جب میں جامعہ میں تھا، میں نے اپنا دل اور دماغ اس ادارے کو دے دیا تھا، اور بڑی محنت سے اس کی نشو و نما کی طرف توجہ کی تھی۔ تو حضور اپنے الفاظ میں اس بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح حضور اپنے دل و جان سے اس ادارے کے لیے وقف ہو گئے تھے، اور کس طرح آپ نے اس کی نشو و نما کے لیے خدمات سر انجام دی۔ اور حضور نے ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شروع میں ہی میں نے فلسفہ کا مضمون اپنے ذمہ لیا، جس کو سب سے مشکل مضمون مانا جاتا تھا،
تو اس کو میں نے اپنے ذمہ لیا، اور اس وقت جو فلسفہ کے استاد تھے وہاں موجود تھے اور فلسفہ پڑھا سکتے تھے، وہ میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مضمون آپ بڑا مشکل مضمون ہے، اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اس کے لیے، میرے پاس سارے نوٹس موجود ہیں، تو اس مضمون کو میں پڑھاؤں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو منع کیا، نہیں میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، میں محنت سے انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بڑے ہی آسان رنگ میں اس مشکل مضمون کو طلباء کو پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور فرماتے ہیں اس سال جو یونیورسٹی میں طلباء گئے وہ تمام طلباء اس فلسفہ کے مضمون میں کامیاب ہو کر آئے۔ پھر حضور کا بڑا ہی شفقت اور پیار، اور تمام خلفاء کا ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ کے ساتھ ایک خاص محبت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے۔ رہنمائی تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ہی محبت اور پیار اور شفقت کا سلوک جامعہ کے طلباء کے ساتھ خلفاء کا رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تو پرنسپل رہے ہیں، تو دوران پرنسپل کے ایام میں بھی آپ رحمہ اللہ کا بڑا پیار اور محبت کا سلوک جامعہ کے طلباء سے رہا ہے۔ ایک دو واقعات اختصار کے ساتھ اس ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر کسی طالب علم کو ایک مقالے لکھوائے جاتے ہیں جامعہ احمدیہ کے طلباء سے، تو ایک عنوان اس کو ملا، تو اس عنوان کے لیے جس کتاب کی ضرورت تھی وہ کسی لائبریری کو اس کو مہیا نہیں ہو سکی، لیکن وہ کتاب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اس وقت پرنسپل تھے، ان کی اپنی ذاتی لائبریری میں گھر میں موجود تھی۔ تو حضور نے اس کو بتایا اس طالب علم کو، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، تم میرے پاس آ جایا کرو، یہ کتاب بہت اہم ہے، میں تمہیں دے تو نہیں سکتا، لیکن تم میرے پاس میرے گھر ظہر کے بعد آ جایا کرو اور مطالعہ کر لیا کرو، اپنے نوٹس لے لیا کرو۔ وہ طالب علم کہتے ہیں کہ یہی وقت میں نے سوچا حضور کے آرام کا ہوتا ہے، کیا پریشان کرنا ہے حضور کو، لیکن حضور نے حکماً اس کو پھر بتایا کہ نہیں تم آؤ گے روزانہ ظہر کے بعد اور اس کتاب کا مطالعہ میرے گھر میں آ کے کرو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ طالب علم پھر کہ میں تقریباً 4-5 ہفتہ روزانہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوتا رہا، بڑے ہی متبسم چہرے سے حضور مجھ سے ملتے رہے، اور روزانہ شربت کا ایک گلاس بھی پیش ہوتا رہا، اور میں اس کتاب کا پورا مطالعہ کر کے میں نے پھر نوٹس لے لی۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے ایک اور طالب علم کے تعلق سے کہ اس نے کوئی غلطی کی، کسی استاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا یا کوئی بھی غلطی اس سے ہوئی، تو اس کے لیے سزا تجویز ہوئی۔ تو حضور نے جب حضور پرنسپل تھے تو حضور نے اس کے لیے 2 سزائیں تجویز کی۔ پہلی سزا یہ تجویز کی کہ 5 روپے جرمانہ ادا کرے گا، اور اگر 5 روپے جرمانہ نہیں ادا کرے گا تو 5 چھڑیاں تمام طلباء کے سامنے کھائے گا۔ پھر اس طالب علم سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سی سزا منظور ہے، اس نے کہا کہ مجھے پہلی سزا منظور ہے، میں 5 روپے ادا کروں گا۔ تو کافی دن گزر گئے، کافی دن گزرنے کے بعد وہ حضور سے مسجد میں ملا، مسجد میں ملاقات ہوئی، تو حضور نے خود اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے جرمانہ ادا کر دیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ نہیں حضور، میرے پاس ابھی منی آرڈر گھر سے نہیں آیا، میں ابھی ادا نہیں کر سکا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ طالب علم خود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی شیروانی میں ہاتھ ڈالا، 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی اہمیت تھی، بڑی قدر تھی، آج کل تو ہم 5 روپے کی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن اس زمانے میں بڑی قیمت تھی 5 روپے کی۔ تو حضور نے اپنی شیروانی میں ہاتھ ڈال کر وہ 5 روپے اس کو دیے اور بتایا کہ یہ تم ادا کرو، ورنہ سب کے سامنے تمہیں چھڑیاں کھانی پڑے گی اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سے حضور جب پرنسپل تھے تو اس طرح سے دلجوئی کیا کرتے تھے، محبت اور شفقت کا سلوک جامعہ کے طلباء کے ساتھ حضور کا رہتا تھا۔ پھر جیسا کہ آپ نے تعلیم القرآن تحریک کا ذکر کیا ہے، جب حضور خلیفۃ المسیح حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ خلافت ثالثہ پر متمکن ہوئے، خلیفہ ثالث منتخب ہوئے، تو بہت ساری تحریکات آپ کی تھیں، اس میں سے ایک اہم تحریک 1966 میں آپ نے فرمائی تعلیم القرآن کے تعلق سے، جس میں آپ نے اس تحریک خد و خال بیان کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جماعت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن مجید ناظرہ نہ جانتا ہو اور اپنے ظرف کے مطابق قرآن کریم کے حقائق و معارف سے متعارف نہ ہو اور اس کا علم حاصل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اشاعت قرآن کی بھی تحریک آپ نے فرمائی کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے قرآن مجید شائع کروائے، اور دیگر مذاہب جو سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان میں وہ قرآن مجید کے تراجم بھی کروائے اور ان تک پہنچانے کی تحریک کی اور اس پر کام ہوا۔ جامعہ احمدیہ کے طلباء کا جہاں تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کا تو سلیبس میں قرآن مجید ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اور اول نمبر پر آتا ہے، اس پر اس کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کا ناظرہ
تو اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تفاسیر، یہ سارا کچھ جامعہ احمدیہ کے طلباء دوران تدریس، دوران تعلیم یہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ اور دوران تعلیم ہی وقف عارضی کی بھی اسکیم جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی ہی ہے، دوران تعلیم جامعہ احمدیہ کے طلباء اس اسکیم میں حصہ لیتے ہیں، اور جب بھی موسمی تعطیلات ہوتی ہیں تو کم از کم تمام طلباء 15 دن وقف عارضی کی اسکیم میں حصہ لیتے ہیں، اور ان 15 ایام میں اسی تعلیم القرآن کی اسکیم جو ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو بچے ناظرہ نہیں جانتے ان کو ناظرہ سکھاتے ہیں، اگر بڑی عمر کے بھی ناظرہ نہیں جانتے تو ان کو بھی ناظرہ سکھاتے ہیں، پھر ترجمہ باز کو سکھاتے ہیں، اور درس القرآن کی کلاسز بھی بعض دفعہ لگاتے ہیں بڑی کلاس کے بچے، اور ترجمۃ القرآن کے ساتھ تفسیر القرآن بھی احباب جماعت کو سکھاتے ہیں۔ اور جب فارغ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بنیادی تعلیم ہی قرآن مجید کی ہم نے پھیلانی ہے، اور اسی تعلیم کی ترویج ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ تو جامعہ احمدیہ کے طلباء جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا فوکس ہوتا ہے اس پر۔ جامعہ احمدیہ کے طلباء اللہ کے فضل سے قرآن مجید کے تراجم کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔ بعض جامعہ احمدیہ کے فارغ التحصیل طلباء نے تراجم قرآن مجید میں حصہ لیا ہے، تراجم کیے ہیں، اور بعض نے تعاون کیا ہے، اور پھر اس قرآن مجید کے تراجم کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کا کام جامعہ احمدیہ کے سے فارغ التحصیل طلباء اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں۔ ناظرہ پڑھانے کے سلسلے میں، درس القرآن کے سلسلے میں، تفسیر اور ترجمہ سکھانے کے سلسلے میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خلافت خامسہ اور خلافت رابعہ میں جامعہ احمدیہ کو ایک عالمگیر حیثیت حاصل ہوئی، اس پہ کچھ تفصیل آپ بیان فرما دیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب جامعہ احمدیہ قادیان میں تھا اور 1947 میں یہ پاکستان منتقل ہوا، ایک دوسرا جامعہ یہاں کا تو پھر جاری ہو گیا، وہاں پہ بھی ایک جامعہ قائم ہوا۔ تو ابتداء میں بیرونی ممالک سے جو طلباء جامعہ میں پڑھنا چاہتے تھے وہ کچھ پاکستان آ جاتے تھے، اور کچھ 1-2 کے قریب قادیان بھی آ جاتے تھے، مگر ویزے کی اتنی زیادہ دقتیں تھیں کہ وہ ان کا یہاں 6-7 سال رہ کے پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ جب یہ معاملہ زیر غور آیا کہ جماعت کو تو ہر ملک میں، ہر علاقے میں مبلغین کی ضرورت ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکے۔ جیسا کہ ابتداء میں شاخ کا ذکر ہوا تھا کہ شاخ درخت بنتی ہے، جیسے آم کا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ کاٹ کے کسی اور جگہ لگائی جاتی ہے، پھر اور جگہ لگائی جاتی ہے، ہر جگہ وہ شاندار جو آم کا درخت ہوتا ہے وہ ہر جگہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی پھر یہ طے ہوا کہ مختلف ممالک میں جامعات کھولے جائیں اور اس کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ جو جامعات حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، رابع اور خامس کے عہد مبارک میں ہوئے، وہ میں مجموعی طور پر ان میں سے بعض کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جامعہ احمدیہ غانا افریقہ کے ممالک کے لیے، سیرا لیون، جامعہ احمدیہ تنزانیہ، جامعہ احمدیہ نائجیریا، جامعہ احمدیہ بنگلہ دیش، جامعہ احمدیہ انڈونیشیا، جامعہ احمدیہ UK، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی عہد مبارک میں یہ جامعہ شروع ہوا، اور مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا۔ بہت اچھی عمارت ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ UK کے طلباء کو حضور شرف ملاقات بخشتے رہتے ہیں، اور ہر ایک سے ذاتی طور پر تربیات فرماتے ہیں کہ اس کا معیار تعلیم کیا ہے، پھر اس کی روحانی اور دین حالت کی طرف بھی حضور توجہ فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اور روحانی تربیت بڑے ہی اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے جب انسان ان سے بات کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جامعہ احمدیہ کینیڈا، وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کی منظوری دی تھی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح خامس ناصرہ اللہ کے عہد مبارک میں اس کی ابتدا ہوئی اور وہ پروان چڑھنا شروع ہوا۔ اسی طرح جامعہ احمدیہ جرمنی، وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نگرانی میں یہ سارے جامعات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں ترقی اور کامیابی ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت جو دنیا کی ضروریات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے
تو یہ جامعات بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج جیسا کہ جامعہ احمدیہ ہمارا قادیان کا بھی ذکر ہوا، یورپ کے جو جامعات ہیں وہ بھی تبلیغ کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ افریقہ کے جو جامعات ہیں وہاں پہ بھی جو فارغ التحصیل ہیں یا زیر تبلیغ ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات خلافت رابعہ میں یہ ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک تحریک وقف نو کی فرمائی، اور ایک زمانے تک حضور کی یہی منشا مبارک تھی کہ اس تحریک کے جو لڑکے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ جامعہ میں آئیں، دینی علوم حاصل کریں اور تبلیغ کے لیے وہ آگے آئیں۔ چنانچہ اس کے مطابق بھی اچھے ذہین طلباء جو سنجیدہ طبع تھے، جو نیک طبع تھے، وہ جامعات میں آنے لگے، انہوں نے بھی جامعہ میں تعلیم حاصل کی اور وہ بھی آگے چل کر وہ تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ ابھی تو یہ جامعات کچھ ملکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ قادیان سے شاخ لگی تھی اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھیل گئی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، اور دنیا کے سب اداروں میں سے ایک اس کو ممتاز اور ممیز حیثیت حاصل ہو جائے گی، اور لوگ فخر اور اعتزاز سے یاد کریں گے کہ میں فلاں جامعہ کا فارغ التحصیل ہوں، میں فلاں جامعہ کا فارغ التحصیل ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قائم کردہ ادارہ جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علماء تیار کرنا، اگر ویسے نہیں تو ویسا بننے کی یہ کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ بنتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس جامعہ کی خصوصیت، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو خلیفہ وقت کی خاص سرپرستی حاصل ہے، رہنمائی حاصل ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا اور کوئی جامعہ اور ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ کے بیان سے یہ بات خاص طور پر ہم نے مشاہدہ کیا کہ جامعہ احمدیہ کے طلباء کو جو خلیفہ وقت کی سرپرستی حاصل ہے وہ ایک ممیز بات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ چند شاخیں لے لو، ان کو دریا میں پھینک دو، ان کو وہاں کافی وافر مقدار میں پانی میسر ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے وہ سوکھ جائیں گی۔ تو یہ جو شاخ اپنی بیخ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اپنی جڑ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، وہاں سے پانی لیتی ہے، وہی سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ تو خلافت کے ساتھ اعتصام کی روشنی میں ہی ہماری سرسبزی اور شادابی ہے، اور ہر لحاظ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آخر میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی جامعہ کے طلباء سے کیا توقعات ہیں، اس پہ کچھ روشنی بیان فرما دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جامعہ کے چاہے جہاں کے جتنے بھی جامعات ہیں دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی تعداد میں اب جامعات ہیں۔ پہلے تو صرف قادیان میں تھا، شاخ دینیات تو قادیان سے شروع ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بعد میں ایک تناور درخت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنا، اور اس کی شاخیں کئی ممالک میں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو تمام جامعات کے طلباء کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک بالکل الگ ہی پیار اور محبت کا سلوک ہے، اور مختلف مواقع پر مختلف ذرائع کے ذریعے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی سرپرستی اور رہنمائی جو ہے وہ جامعہ کے طلباء کو حاصل ہوتی ہے۔ انفرادی ملاقاتیں جامعہ کے طلباء کے ساتھ حضور فرماتے ہیں، پھر مختلف کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں جامعہ کے طلباء حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی، پھر بعض اوقات حضور انور پیغامات بھجواتے ہیں جامعہ کے طلباء کے لیے، پھر بعض اوقات بنفس نفیس خطابات فرماتے ہیں مختلف جامعات کے پروگراموں کے لیے، خصوصاً جامعہ احمدیہ یو کے کے جو کیونکہ حضور لندن میں تشریف فرما ہے، تو جامعہ احمدیہ یو کے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں، خصوصاً جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، تو ان فارغ التحصیل طلباء کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو نصائح فرماتے ہیں، اور ان تمام ذرائع کے ذریعے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنی ان توقعات کا اظہار فرماتے ہیں جو حضور کو جامعات کے طلباء کے ساتھ ہوتی ہیں۔ 2006 عیسوی میں
جب جامعہ احمدیہ کی تاسیس پر 100 سال کی تقریب منعقد ہو رہی تھی ہر مقام پر اور خصوصاً قادیان میں بھی، تو قادیان کے طلباء اور اساتذہ کے لیے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک بصیرت افروز پیغام مرحمت فرمایا تھا۔ اس پیغام میں کی چند باتیں میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا توقعات ہیں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جامعہ کے طلباء سے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس پیغام میں یہ بیان فرمائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ عطا فرمائے تھے وہ علمی لحاظ سے اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا ایک بالکل الگ اور منفرد مقام تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر دھونی رما کر بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے سب کچھ وقف کر کے خدمت اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس پیغام میں کہ ایسے عالم با عمل بننا یہ جامعہ احمدیہ کے طلباء کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور یہ ان کا موٹو ہے کہ وہ ایسے طالب علم اور ایسے عالم اور با عمل بنے۔ پھر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جامعہ کے طلباء کا وقف کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف بھی توجہ دلائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس اس پیغام میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کوٹ فرمایا ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے، پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں، اور اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقت میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یہ اقتباس کوٹ فرما کر جامعہ کے طلباء کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم جو وقف ہو، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا، تم نے شعور کی عمر میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تمہارے وقف کا معیار یہ ہونا چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا معیار تھا۔ تو جب یہ معیار ہوگا تو پھر وہ فوائد حاصل ہوں گے جو وقف کے ذریعے حاصل ہونے چاہیے۔ پھر جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یہ توقع بھی جامعہ کے طلباء سے کی کہ ان کے تقویٰ کا معیار جو ہے وہ سب سے بلند ہونا چاہیے۔ حضور نے اس پیغام میں بھی ذکر فرمایا کہ یہ جو سارے کام ہیں، یہ جو سارا مشن ہے، اس کی آخری جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس پیغام میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ تقویٰ کے زاد راہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے جامعہ احمدیہ کے طلباء کے تقویٰ کا معیار جو ہے وہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ پھر جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا، آپ نے ذکر کیا تھا، حضور نے اس پیغام میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دنیا کی جو چمک دمک ہے، دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، گاڑیاں، بلڈنگیں اور مال جائیداد اموال، یہ سب کچھ دکھ رہا ہے۔ جامعہ احمدیہ کے طلباء بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے طلباء تھے وہ دیگر یونیورسٹیوں میں، دیگر کالجز میں چلے گئے، بڑی بڑی پوسٹیں ان کو مل گئیں، بڑے بڑے تنخواہیں حاصل کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بنگلے ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جامعہ کے طلباء سے یہ توقع کرتے ہیں اور ان کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی چمک دمک ہے، یہ صرف دنیاوی رنگینیاں ہیں، اس دنیاوی چمک دمک سے اور اس دنیاوی رنگینی سے اپنے آپ کو کبھی میلا نہیں کرنا، کبھی اس بات کا خیال نہیں کرنا کہ تم پیچھے ہو اور یہ لوگ تم سے آگے ہو، کیونکہ جب وقف کیا ہے تو جس نے وقف کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ تو بہرحال سب سے آگے، سب سے پہلی صف میں، جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ فرنٹ لائن ویریئرز میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جامعہ کے طلباء کا ہونا چاہیے، یہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ان سے توقع فرماتے ہیں۔ پھر خدمت اسلام کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے جامعہ کے طلباء کا، اس حوالے سے بھی حضور نے نصیحت فرمائی کہ جامعہ کے طلباء کا جو خدمت اسلام کے لیے جذبہ ہونا چاہیے وہ عین ویسا ہی جذبہ ہونا چاہیے جیسا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا جذبہ تھا، جیسا کہ ابھی میں نے وقت کے حوالے سے ذکر کیا۔ حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک جوش تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی صرف اور صرف خدمت اسلام کے لیے۔ تو وہی تڑپ، وہی جوش اور وہی لگن اور وہی آگ جامعہ احمدیہ کے
طلباء کے اندر ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنی جو وقف کی روح ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ پھر حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نمونے کی طرف توجہ دلائی، اور وہ نمونہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ آتی ہے آیت کہ سَتَجِدُنِی اِن شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِینَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سَتَجِدُنِی اِن شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِینَ، کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کرو، تم مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پاؤ گے۔ تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جامعہ کے طلباء کو یہ نصیحت اس ضمن میں فرمائی کہ جس قسم کے بھی حالات ہوں، جامعہ کی تعلیم کے دوران یا جامعہ سے فراغت کے دوران جس قسم کے مشکل سے مشکل حالات ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر کو تھامے رکھو گے، صبر کا دامن جو ہمیشہ تھامے رکھو گے، اور ہر کٹھن اور مشکل حالات سے گزرو گے۔ کبھی بھی ان حالات کی وجہ سے تم مایوس یا پریشان نہیں ہوگے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت چونکہ محدود ہے، آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کا ہی عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ہی ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، جو حضور نے جامعہ احمدیہ یو کے کنوکیشن کے موقع پر، جب جامعہ احمدیہ یو کے طلباء فارغ ہو رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد پھر ان کو مخاطب ہوئے، تو فارغ ہونے کے بعد کیا کام ہے، کیا توقعات ہے جامعہ کے طلباء سے، اس حوالے سے مختصراً 2-3 لائن کا اقتباس پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ جو نصائح ہیں یہ صرف جامعہ احمدیہ کے یو کے طلباء کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام جامعات کے طلباء کے لیے۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگوں نے زندگیاں وقف کی، کس لیے وقف کی؟ اس لیے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کرنی ہے، اس لیے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے آج دہریت کا خاتمہ بھی کرنا ہے، توحید کا قیام کرنا ہے، اور توحید کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانا ہے، دنیا کو اس جھنڈے کے نیچے لے کر آنا ہے، دنیا کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ بس اس مقصد کے حصول کے لیے آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو اب اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہیے۔ تو یہ وہ توقعات ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جامعہ احمدیہ کی طلباء سے ہے، اور دوران تعلیم بھی، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کو کیا کام کرنا ہے، اس سلسلہ میں یہ توقعات حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جامعہ احمدیہ کے طلباء کو، اور ہمیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان توقعات کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جامعہ کے جو طلباء ہیں وہ علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اعلیٰ معیار ان کا ہو۔ اس کے علاوہ حضور جسمانی لحاظ سے بھی چاہتے ہیں کہ جامعہ کے جو بچے ہیں وہ تندرست ہو، تندومند ہو۔ جب مولانا محمد حمید کوثر صاحب سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ جس دور میں پرنسپل تھے، تو اس دور میں حضور نے ہمارے لیے ایک شیڈول ہی پورا تیار کر لیا تھا کہ تہجد سے آپ نے اپنا دن شروع کرنا ہے، اور آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا، اور اس میں ورزش کے لیے 1 گھنٹہ بھی آپ نے اس میں صرف کرنا ہے۔ حضور نے ایک کنوکیشن میں بیان فرمایا تھا یو کے میں کہ کسی طالب علم سے حضور نے کہا کہ آپ بڑے موٹے ہو رہے ہو، تو طالب علم نے جواب دیا کہ میں نے کپڑے زیادہ پائے ہیں، زیادہ پہنے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ بعض بچے آپ میں سے جو طلسماتی کپڑے پہنتے ہیں اس سے وہ بھاری بھرکم لگتے ہیں۔ تو حضور نے اس میں یہی بیان فرمایا کہ آپ کا جو جسم ہے وہ بالکل ساؤنڈ ہونا چاہیے، آپ جسمانی لحاظ سے آپ کو طاقت ہونی چاہیے۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی جامعہ احمدیہ تاریخ و تعارف کے عنوان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ہمارے پروگرام کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ دونوں علماء کا میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو احباب جماعت کے لیے بہت ہی سودمند اور مفید ثابت کریں۔ باقی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔